بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں کل کی گفتگو میں ہم نے بعض احادیث کی روشنی میں تلاوت قرآن کی کیا فضیلت ہے، اگر ایک آیت ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے تو دوسرے ایام میں یعنی رمضان کے علاوہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یعنی ایک ختم قرآن کا ثواب جتنا ملے گا اس مبارک مہینے میں ایک آیت کا ثواب اتنا ہے۔ لہٰذا جتنا زیادہ ممکن ہو اس مہینے میں تلاوت قرآن کی جائے، قرآن سے مانوس ہوا جائے۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی قرآن کی تلاوت کا تذکرہ ہے۔ ماہ رمضان کی روزانہ کی دعائیں جو خود پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں، اس میں سے دوسرے دن کی دعا میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ اللہم وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، خدایا مجھے اس دن اپنی آیات کی قراءت کی توفیق عطا فرما۔ یا اسی طرح دوسری دعا میں اللہم وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، خدایا مجھے اس دن میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم جتنا زیادہ ممکن ہو قرآن سے انس پیدا کریں، قرآن سے مانوس ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن سے کیسے مانوس ہوا جا سکتا ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تلاوت کریں۔ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے نورانی کرو۔ ایک رکن کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ دوسرا رکن کیا ہے قرآن سے تمسک اور اس سے مانوس ہونے کا؟ قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور کرنا، قرآن کو سمجھنا۔ لہٰذا جو لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت بھی ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے قرآن ختم کریں، اور تلاوت قرآن کے شرائط کی بھی رعایت نہیں کرتے ہیں، انہیں توجہ دینا چاہیے امیر المومنین کی اس حدیث پر کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ، جس تلاوت میں، جس قراءت قرآن میں تدبر نہ ہو، جس میں غور نہ کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اگر ہمیں مانوس ہونا ہے تو صرف تلاوت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس میں تدبر بھی کرنا ہے، اس میں غور بھی کرنا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے، اس کی آیات کو سمجھنا ہے۔ اور یہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے دستورات پر عمل کرنا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ایک روزے دار کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کا ارشاد گرامی ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشرہ اللہ یوم القیامہ اعمی، پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے، خداوند عالم قیامت کے دن اسے اندھا محشور کرے گا۔ لہٰذا تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر بھی کریں، اس کے دستورات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے جو قاری ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اسے 3 قسموں میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے قاری 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ قاری ہے جو قرآن پڑھتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، تلاوت قرآن کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے، لوگوں پر اس سے فخر کرے، ایسا آدمی جہنمیوں میں سے ہے۔ ایک قسم کیا ہے تلاوت قرآن کرنے والوں کی؟ جو فائدے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، جو اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرے مومنین، دوسرے روزے داروں کے سامنے فخر کر سکیں کہ ہم بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ دوسرا قاری وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے حروف کا خیال تو رکھتا ہے لیکن اس کے معنی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی صرف تلاوت کرتا ہے لیکن اس کے دستورات، اس کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اس میں تدبر نہیں کرتا، اس میں غور نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں یہ بھی جہنمیوں میں سے ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ وہ قاری جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے محکم آیات پر عمل کرتا ہے اور اس کے متشابہ آیات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے فرائض پر قائم رہتا ہے، جو اس کے دستورات ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن نے جس حلال کو حلال کہا ہے اسے حلال سمجھتا ہے، جسے حرام کہا ہے حرام سمجھتا ہے۔ یہ وہ قاری ہے جسے اللہ فتنے کی گمراہیوں سے نجات دیتا ہے اور اس کا شمار جنتیوں میں سے ہے۔
اور صرف یہی نہیں کہ اس کا شمار جنتیوں میں سے ہے، اللہ اسے حق شفاعت دے گا، جس کی چاہے گا وہ شفاعت کرے گا۔ یہ مرتبہ ہے اس تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرے، اس میں تدبر کرے، اس میں غور کرے، اور پھر اس کے دستورات اور اس کے تعلیمات پر عمل کرے۔ امام سجاد علیہ السلام جب بھی تلاوت قرآن کرتے تھے آخر میں ایک دعا پڑھتے تھے، جس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ خدایا ہمیں ایسا قرار دے کہ قرآن کا ایسا خیال رکھیں جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق ہے، لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو قرآن سے مانوس ہوتے ہیں، قرآن سے تمسک کرتے ہیں، قرآن کے دستورات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔